آپ کا عمل وہ تو تولا ہی جائے، لیکن اسی شد و مد جو آپ نفی کر رہے ہیں، انکار کر، اسے بھی تولا جائے۔ میں اس کو اور واضح کرے گا، توحید پر آپ کا عمل کا قیام کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرنا، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، اللہ کے لیے، یہ سب تولا جائے گا۔ یہ سارے کام آپ اللہ کے لیے انجام دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے دل میں اسی قوت کے ساتھ شرک کی نفرت، اس نفرت کو بھی تولا جائے گا۔ عمر بھر کی ریاست کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاست کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت کلام حمید کو سماعت فرمایا۔ ابھی میں آپ احباب کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ تقریب صحیح بخاری کا درس ہونے جا رہا ہے۔ 4 طالبات نے حضرت الاستاذ شیخ محمد بلال اظہر حافظہ اللہ تعالی سے سبقاً صحیح البخاری کو پڑھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات واقعتاً ہی سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ طالبات جامعہ حفصہ کے اندر دین کی تعلیم کو حاصل کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم وہ ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے۔ یقیناً اہل ایمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر آج کے اس معاشرے کے اندر ہماری بہنیں، مائیں، ہماری عورتیں، ہماری خواتین وہ دین کی تعلیمات سے معرفت رکھنے والی ہوں، وہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والی ہوں، تو اس معاشرے کے اندر بہت سارے فتنوں کا راستہ خود بخود ہی بند ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ اس ادارے کے اندر 48 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور طالبات کے ادارے کے اندر 65 طالبات دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اساتذہ کرام، مشائخ اعظام کی دعائیں، آپ احباب کی محبتیں، تعاون، یہ سارا شامل حال ہے۔ اور میں اس کو یہ سب کچھ اپنے اللہ کی طرف سے ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ان لوگوں سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ 22 طالبات کے لیے جنہوں نے سند فراغت حاصل کی، الحمدللہ ان کے لیے آج انعامات کا بھی انتظام ہے۔ یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ درس حدیث کا آغاز ہونے سے قبل بطور طالب علم یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کلام حمید کو سماعت کیا، بین ہی اسی طرح محبت کا، عقیدت کا اور اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی ادب و احترام کا مظاہرہ کیجئے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے درس حدیث کو سماعت کیجئے۔ علماء محدثین ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ جب درس حدیث میں بیٹھتے تھے تو بعض دفعہ کوئی بچھو موذی چیز بھی کاٹ لیتی تو وہ حرکت نہ کرتے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہم نے ان لوگوں سے حدیث کو پڑھا ہے، ہم نے ان لوگوں کی سیرت کو پڑھا ہے، ان کی سیرت کے ماننے والے ہیں، محدثین کی سیرت کو ماننے والے، پڑھنے والے۔ الحمدللہ یہ اہل الحدیث کا منہج اور عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید واسق ہے کہ آپ احباب اس التماس کے اوپر بھی بھرپور توجہ فرمائیں گے۔ اب میں استاذ المکرم حضرت الاستاذ شیخ محمد بلال اظہر صاحب حفظہ اللہ تعالی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، حرف اسپاس بھی پیش کریں اور شیخ محترم کو دعوت سخن بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس کانفرنس سیرت محسن انسانیت کی
کامیابی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی حضور شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی مکرم، معظم اور مشفق اساتذہ کرام، خصوصاً فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر جتنے بھی علماء کرام سٹیج پہ تشریف فرما ہیں یا آنے والے ہیں، تمام کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دور دراز سے آنے والے احباب گرامی، ضلع سے اور ضلع کے باہر سے تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائیں اور اس پر رونق محفل کو آپ نے رونق بخشی۔ جیسا کہ آپ نے اختصار کے ساتھ ادارہ کی کارکردگی کو سنا ہے، میں مزید جو اس کے اندر اضافہ نہیں کروں گا کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے۔ میں اپنے محترم استاد گرامی فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کرسی صدارت پہ تشریف لائیں اور صحیح بخاری کا درس ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فبسندنا إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول الإمام: باب قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. سب سے پہلے میں اپنے عزیز القدر بھائی اور شاگرد شیخ الحدیث بلال اظہر حافظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے دعوت دی
اور کراچی مستقل رابطہ رکھا اور یہاں آ جانا ممکن ہوا. شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ ان کی اس دعوت کی وجہ سے ایک ہی نشست میں آپ بہت سے احباب کی زیارت ہو گئی. یہ زیارت لوجہ اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے. کوئی دنیا کا مقصد کار فرما نہیں ہے. اور میرے نزدیک اس قسم کے پروگراموں میں سب سے بڑی جو غنیمت ہے وہ احباب کی زیارت ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتظاہرین فی، جو لوگ میری خاطر آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے. میں ضرور ان سے محبت کرتا اور کروں گا. اور وجبت محبتی للمتجالسین فی، اور جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے. وہ لوگ بھی لازماً میری محبت کے مستحق بنتے ہیں. یہ اس مسئلے کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی سے اپنے اوپر ایک چیز کو فرض کر لی، ورنہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا پابند نہیں بنا سکتی. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ایک چیز کو واجب کر لیا، جو اس مسئلے کی عظمت کی دلیل ہے. اسے مسئلہ توحید ہے، سب سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور دین میں سب سے اہم مسئلہ. وہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے اوپر خود ایک چیز کو واجب کر لی. حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہ، بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ ان کے بندوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے. جو بندے اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں اور شرک کی نفی کرتے ہیں، تو یہ بندوں کا حق بندوں نے متعین نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر متعین کیا ہے اس مسئلہ توحید کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، کہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بندے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اہتمام کرتے ہیں ان بندوں کا ایک حق اپنے اوپر قائم کر لیا خود، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا بلکہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اسی طرح یہاں بھی جو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے محبتیں کرتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اللہ کی محبت ان بندوں پر فرض ہو جاتی ہے. جب یہ محبت قائم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلا کام یہ کرتا ہے، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل کو پکارتا ہے، خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں ندا کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اللہ کا پیار فلاں بندے سے پڑ چکا، تو تم بھی اس سے پیار کرو، محبت کرو. تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا پیار عرش معلیٰ سے لے کر سارے آسمانوں میں پھیل جاتا ہے. اور ثم یوضع له القبول فی الارض، اور پھر یہ پیار اللہ تعالیٰ زمین میں بھی اتار دیتا ہے اور زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ نہیں بھی کرتے، وہ گنتی کے قابل نہیں ہیں، ان کو شمار ہی نہیں کیا گیا، چاہے وہ کچھ بھی ہو. یہ سمندر کا پانی، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، یہ شمار کے قابل ہیں.
جانور شمار کے قابل ہیں، لیکن جو لوگ ایسے لوگوں سے عداوتیں قائم کرتے ہیں وہ کسی گنتی میں نہیں، کسی شمار میں نہیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر، کیونکہ وہ جانوروں سے بدتر ہے، کوئی ان کا شمار نہیں، کوئی ان کی گنتی نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا جانور کون سا ہے، سب سے بدترین جانور کون سا ہے؟ آپ سمجھتے ہوں کہ کتا ہے، خنزیر ہے، یا گٹروں میں چلنے والے کیڑے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے لیے کوئی عقل اور تعقل نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانتا ہے، نہ نبی کی سنت کو پہچانتا ہے، وہ سب سے بدترین جانور۔ تو یہ لوگ پھر کس گنتی کے؟ تو بہرکیف یہ جو ملنا جلنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، یہ بہت ہی ایک کارآمد نعمت اور دولت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو اس قسم کے پروگراموں میں یعنی میرا آنا اس شوق کے تحت بھی ہوتا ہے کہ بالکل خالصتاً اپنے بھائیوں کی زیارت ہوگی اور اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر سب سے پہلے مرتب ہوگا قیامت کے دن، جب میدان محشر میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، این المتحابون بجلالی، یا این المتحابون بی، وہ میرے بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے، ملتے جلتے تھے، آپس میں مل بیٹھتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے یا رب؟ ان کے لیے دو اعزاز ہیں آج، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہے، نور کے ممبر میں نے تیار کیے ہوئے، اس پہ ان کو بٹھاؤں گا، اتنا اپنے قریب کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں لے لوں گا، جہاں سورج ایک میل کی مسافت پر ہے، وتدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، اور بڑی ایک خوفناک حدت اور تمازت ہوگی، اور بڑا مہلک ایک پسینہ جاری ہوگا جس کی شدت اس قدر پریشان کرے گی کہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ پسینہ ختم کر دے، ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ یہ سورج کی تمازت ہے، حرارت ہے جو ایک میل کے فاصلے پر موجود ہے، اس وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک ہی سایہ پورے میدان محشر میں ہوگا، بہت سے بندے اس میں شریک ہیں، شامل ہیں، اور یہ بندہ بھی شامل ہے جو دنیا میں محبتیں کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ محبت اپنی رضا کے لیے خالص بنائے، ہم سب کو ریاکاری کے لعنت سے بچائے، اور ہمارے دلوں کو ان پروگراموں کے لیے بھر دے جو اس کی رضا کے لیے خالص ہے۔ دوسرا اس لحاظ سے بھی میں اپنے عزیز القدر بھائی بلال کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جامعہ حفصہ کے نام سے بچیوں کی تعلیم کا اہتمام کیا۔ یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور بچیوں کی تعلیم کے مدارس گلی گلی قائم ہونے چاہیے، اور ان کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے تاکہ ایسے بدبخت عناصر پیدا نہ ہوں جو میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگاتے تھے، انتہائی خوفناک نعرے۔ دنیا کی ٹھکرائی ہوئی مخلوق، انتہائی حقیر، کیڑوں سے بھی بڑھ کر حقیر، جن کے عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں،
یہ اہتمام بڑا قابل قدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ اور بچیوں سے اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں ان کو محنت کی تلقین کروں گا کہ بہت محنت کریں اور فقیہات پیدا ہوں، عالمات پیدا ہوں، مدرسات پیدا ہوں، معلمات پیدا ہوں، تاکہ چراغوں سے چراغ جلتے رہیں، روشنی پھیلتی رہے اور جہل کے اندھیرے دور ہوتے جائیں، شرک کے اور بدعت کے۔ خواتین ایک بڑا مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں تعلیمی حوالے سے، تبلیغی نہیں، تبلیغ مردوں کا کام ہے۔ تعلیم، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو تعلیم کا مرکز تھا، اور خواتین آتی تھی، مرد بھی آتے تھے، پردے کے پیچھے سے احادیث کا سماع کرتے تھے، اور عورتیں بھی بکثرت وہاں آتی تھیں۔ اور یہ چھوٹا سا حجرہ جو ایک عظیم یونیورسٹی پر بھاری تھا، بڑا یہاں سے علم نشر ہوا، بڑی احادیث نشر ہوئی، قال قال رسول اللہ کی صدائیں گونجتی تھی، اور 2000 سے زائد حدیثیں یہاں سے امت تک پہنچی۔ تقریباً آدھا علم، کیونکہ گھریلو سارے امور تقریباً اسی طریق سے آیا ہے۔ نبی کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے دین ہے جس کی تعلیم ضروری ہے۔ چنانچہ گھر کی چار دیواری کی باتیں، بلکہ کمرے کے اندر کی باتیں، بلکہ لحاف کے اندر کی باتیں ساری بیان ہوئی، کیونکہ نبی کی پوری زندگی اسوہ حسن ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری اماں عائشہ کا کردار بڑا ہی عظیم الشان کردار ہے۔ امام مسروق علماء تابعین میں سے مسروق ابن اجدع ام المومنین کے بڑے ملازم شاگردوں میں سے تھے، تو بعض اوقات ان سے علم لے کر آتے، حدیثیں لے کر آتے، اور اپنے شاگردوں کو روایت کرتے، ان عائشہ کہہ کر نہیں بلکہ فرط جذبات میں کہا کرتے کہ حدثتنی صادقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرات من فوق 7 سماوات، کہ جو حدیثیں آج سنا رہا ہوں یہ مجھے اس خاتون نے سنائی ہیں جو صادقہ ہے، سچی، اور صدیق کی بیٹی ہے، سچے انسان کی بیٹی ہے، اور اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے۔ کیونکہ یہ بات عمرو بن عاص کی حدیث سے ثابت ہے، جو نے پوچھا تو من احب الناس الیک یا رسول اللہ، کہ آپ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے۔ پوچھا من الرجال، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کے ابو سے۔ تو اس طرح وہ ان سے حدیث روایت کرتے، حدثتنی الصادق بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرات من فوق 7 سماوات۔ جب ان پر ایک تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے ان کی برات کو نازل کیا، اور اس برات کو وحی بنا دی جو تا قیام قیامت منبر و محراب پر پڑھی جائے گی، اور قراء ان آیتوں کی تلاوت کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان کی برات جو ہے وہ اجاگر ہوتی رہے گی۔ تو یہ خواتین کے لیے، طالبات بچیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے گھروں کے کمرے کو منتخب کر لیں، علاقے کی بچیاں ہیں، آپ سے پڑھیں، بہت بڑا کام ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ملتان جائیں تبلیغ کی حجت لے کر پھر کبھی لاہور جائیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا کام ایک حجرے کی 4 دیواری پورے تقدس کے ساتھ بیٹھیں اور بچیوں کو تعلیم دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی بصرہ کوفہ گئیں درس دینے کے لیے نہیں، یہ حجرہ تھا ان کا جس کو انہوں نے انتخاب کیا، اور یہیں بچیاں آتی تھی اور پڑھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس نہج پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن محنت ضرور کیجیے اپنی تعلیمی دورانیے میں،
بڑی بڑی خواتین پیدا ہوئی، بڑی بڑی مشاہیر. یہ آدم ابن ابی ایاس امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا قول ہے کہ حفصہ بنت سیرین جو محمد بن سیرین کی بہن ہے اپنے بھائی سے زیادہ فقیہ تھی. حالانکہ محمد بن سیرین کیا ان کا مقام ہے، مگر ان کی بہن ان سے زیادہ فقیہ تھی. بہت بڑی تعریف اور شہادت ہے. سعید بن مسیب کے مجلس میں ان کے شاگرد ہمیشہ آتے تھے. ایک دن ان کا ناغہ ہو گیا. پوچھا آپ کل کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گیا، اس لیے نہیں آ سکتا. تو جناب سعید مسیب نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی کہ آپ کی بیٹی اگر فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی تو میری بیٹی سے تم نکاح کر لو تاکہ ایک دن بھی تمہارا بیوی کے بغیر نہ گزرے. نکاح ہو گیا. پھر اس شاگرد نے آنا کم کر دیا، بلکہ آنا بند ہی کر دیا. تو ایک بڑے عرصے بعد ملے تو انہوں نے پوچھا کہ تم اب اکثر غائب کیوں ہوتے ہو، مجلس علم میں حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہا جو آپ کا علم ہے وہ سارا آپ کی بیٹی سے مل رہا ہے تو آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ ہے خواتین کا ایک مرکزی علمی کردار. غالباً ام خدیجہ کے نام سے خاتون ہے جس نے ایک کتاب لکھی، نقل کی کتاب، غالباً امام جوہری کی کتاب ہے 6 جلدوں میں. وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی. اس دور میں پرنٹنگ پریس نہیں تھی تو جو علم کے مشتاق ہوتے تھے وہ نسخے لیتے، حاصل کرتے، اپنے گھر بیٹھ کے اس کو نقل کرتے تاکہ ان کی کتاب تیار ہو. تو انہوں نے وہ کتاب لکھی اپنے ہاتھ سے. آخر میں یہ لکھا کہ اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیں اور اصلاح کر دیں، کیونکہ جن دنوں میں نے یہ کتاب لکھی ان دنوں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور بعض اوقات بچہ پنگھوڑے میں ہوتا، ایک ہاتھ سے پنگھوڑا ہلاتی، دوسرے ہاتھ سے کتاب لکھتی. یہ ہے خواتین کا ایک علمی مقام، علم سے محبت. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. تو ان واقعات کو مشعل راہ بنائیے اور علم کے ساتھ ایک سچا تعلق جوڑے اور قائم کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں اس موقع پر اپنے عزیز القدر بھائی، رفیع القدر بھائی قاری عبید الحسن صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے بڑے دل سے تلاوت کی اور ان کی تلاوت سے تقوی مترشح تھا. اور کیوں نہ اللہ کی رحمت اترے. ہم سن رہے تھے اور آپ پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے جو مواقع ہیں ان میں ایک موقع قرآن کی تلاوت کو سننا ہے. بڑے شوق سے سنیے اور بڑے ایک ادب اور وقار کے ساتھ سنیے. ہم نے بعض مجالس دیکھی ہیں وہاں بڑی داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں اور واہ واہ اور زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں تلاوت قرآن کے دوران. یہ قطعاً قرآن کے مقام کے منافی ہے. یہ شور شرابہ آپ کے لیے باعث وزر ہے اور پڑھنے والے کے لیے باعث فتنہ ہے. گریز کرو اس سے، بالکل خاموشی سے سنو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رحمت کیسے ملے گی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہو تو قرآن جب بھی پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور چپ کر کے سنو. باتیں نہ کرو، شور نہ کرو، یہ واہ واہ کچھ نہیں، خاموشی سے سنو. یہ چیزیں مصر کے قراء سے ہم تک منتقل ہوئی مگر یہ بری عادت ہے. خاموشی سے وقار سے سنو. جو قرآن کی ایک عظمت اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اور اللہ مزید فضل، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے قاری صاحب کو کہ جنہوں نے ہمارے دلوں کو منور کر دیا قرآن پاک کی تلاوت سے. والتوفیق بید اللہ تعالی. یہ آخری باب جو پڑھا گیا ہے بہت زیادہ گفتگو کا وقت بھی نہیں. بہت سے علماء کو آپ نے سننا ہے اللہ کی توفیق سے. تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت پر ہے. باب قولہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ہے کہ ہم عدل کا میزان حاضر کریں گے قیامت کے دن.
نضع بمعنی نحضر، حاضر کریں گے، کیونکہ میزان بن چکا، آخرت کے تعلق سے ساری چیزیں بن چکی، جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے، پل صراط بھی تیار ہے، حوض کوثر بھی تیار ہے، اس طرح یہ ترازو بھی تیار ہے، بنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا، جب اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے تو ان کے درمیان لا کر گاڑ دے گا اس ترازو سے، یہ حاضر کرنا۔ الموازین القسط، عدل کا ترازو، یہ موازین جمع ہے اور اس کی صفت القسط واحد ہے، مصدر میں سب چل رہا ہے، مصدر مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، واحد، تثنیہ، جمع، سب کے لیے برابر۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، یہ ضنکا مصدر ہے، صفت، اور اس کا موصوف مؤنث ہے، خود یہ مذکر ہے، تو مصدر میں یہ سب چیزیں جائز ہیں، درست ہیں۔ یہاں بھی الموازین جمع ہے اور مصدر واحد ہے، یہ بالکل جائز ہے قواعد عرب کے لحاظ سے۔ لیوم القیامہ، قیامت کے دن، یہ لام یا تو لام تعلیل، اہل حساب یوم القیامہ، یعنی ہم ترازو کیوں حاضر کریں گے؟ قیامت کا حساب لینے کے لیے، یا پھر یہ لام بمعنی فی ہے، حروف جارہ میں تناوب ہوتا ہے، ایک حرف دوسری کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے، بکثرت اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آمنتم من فی السماء، اے من علی السماء، یہ فی علا کے معنی ہے۔ تو اسی طرح یہاں لیوم القیامہ، اے فی یوم القیامہ، پھر یہ ظرف ہو کہ قیامت کے دن ہم عدل کا ترازو حاضر کریں گے حساب و کتاب کے لیے۔ یہ حساب و کتاب کا بڑا ہی ایک کڑا مرحلہ ہے، تمام اولین و آخرین کے اعمال اس ترازو میں تولے جائیں گے باری باری، اور یہ وہ آخری سٹیج ہے فیصلے کی، ترازو فیصلہ کرے گا کون کامیاب اور کون ناکام۔ اس سے قبل بھی حساب کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے راز اگلے گی، کیونکہ انسان نے سارے کام زمین پر کھڑے ہو کر کی، یہ بڑی رازدار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا، اور قیامت کے روز ہر انسان کی پوری کرتوتیں، کردار ظاہر کرے گی کہ اس بندے نے میری پشت پر کھڑے ہو کر کیا کچھ کیا، کہاں کہاں گیا، کیا کیا عمل کیے، کیا اس کا کردار تھا۔ یہ بھی حساب کی ایک صورت ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر بندہ آئے گا اور اس پر دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، ایک سائق جو اس کو ہانکتا ہوا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا، دوسرا شہید جو اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہوا ہے، یہ بندہ جو جا رہا ہے یہ ایسا، یہ ویسا، اس کا یہ عمل، یہ عمل۔ اور پھر یہ بھی اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس کا جو عمل نامہ جو فرشتوں نے تیار کیا تھا اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا، خود پڑھ دو۔ تو یہ بھی حساب کی ایک صورت ہے۔ یہ ساری جو صورتیں ہیں یہ اعمال کو گننے کی، اعمال کی گنتی ہوگی۔ مثلا نمازیں 5 فرض ہیں، اس بندے کی عمر 60 سال کی تکلیف کی عمر ہے، یہ 5 نمازیں 60 سال پر پیش کرو، پوری ہیں یا نہیں۔ روزے 30 فرض ہیں، 60 سال اس کی عمر ہے، تو 60 سال کے روزے ہیں یا نہیں، گنو، پیش کرو۔ اس کا مال مثلا 60 کروڑ روپے تھا، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی دینی چاہیے تھی، اتنی دی یا نہیں دی، کوئی 1 درہم یا 1 روپیہ پیسہ کم تو نہیں، یہ بھی پورا کیا جائے گا۔ یہ سارا گنتی کا حصہ ہے، اعمال گنے جائیں گے، شہادتیں آئیں گی مختلف۔ اس سب کے بعد یہ آخری مرحلہ، اب ان اعمال کو تولو، وزن کرو۔ وزن کیوں کرنا؟ جب گنتی ہو گئی تو یہ کافی نہیں ہے، نہیں یہ کافی نہیں ہے۔ گنتی کی اہمیت ہے مگر اتنی اہمیت نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ مرحلہ میزان میں ظاہر ہے کہ جو ایک عمل کا معیار ہے وہ چیک کرو۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کا آغاز اسی نقطے سے اپنے پڑھنے والوں کو یہ ذہن دیا ہے، آغاز کتاب، آغاز کتاب، اختتام کتاب، بہت سے لحاظ سے ان میں مطابقت،
مثلا کتاب کے آغاز میں جو پہلی حدیث ہے وہ غریب ہے. غریب حدیث وہ ہوتی ہے جس کے کسی طبقے میں ایک راوی ہو، تفرد ہو. کچھ لوگ غریب کو غریب سمجھتے ہیں کہ اس کے پلے کچھ نہیں. اور یہ فکر کس کی ہے؟ کراچی میں ایک جماعت ہے، جماعت المسلمین، اس کے بانی کی جہالت تھی. لیکن غریب حدیث وہ ہے جس کے کسی طبقے میں ایک راوی ہو، ایک طبقے میں، دو طبقے میں، تین طبقے میں. اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ ثقہ ہے تو وہ صحیح ہے، ضعیف ہے تو ضعیف ہے. اور صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث ہے اس کے چاروں طبقات میں تفرد ہے، اور چاروں رواة ثقہ نہیں بلکہ ثقاہت کے پہاڑ. امام امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی اس کو روایت کر رہے ہیں، اور طبقہ صحابہ میں اکیلے ہیں. ان سے روایت کرنے والا تابعی علقمہ بن وقاص اللیثی، طبقہ تابعین میں وہ اکیلا ہے، کسی نے اس کی مطابقت نہیں کی. ان سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم التیمی اکیلے ہیں. ان سے روایت کرنے والے یحییٰ بن سعید الانصاری وہ بھی اکیلے ہیں. آگے ان سے ایک جمع غفیر نے روایت کی. یہ صحیح بخاری کا آغاز، افتتاح. اور آخری حدیث بھی اسی طرح. صحابی ابو ہریرہ اکیلے ہیں، کسی اور صحابی نے یہ حدیث روایت نہیں کی. ان سے روایت کرنے والے ابو زرع وہ اکیلے ہیں، تابعی، کسی نے ان کی مطابقت نہیں کی. ان سے روایت کرنے والے عمارہ بن قعقاع اکیلے ہیں اپنے طبقے میں. ان سے روایت کرنے والے محمد بن فضیل اپنے طبقے میں اکیلے. پھر محمد بن فضیل کے بہت سے شاگرد، جمع غفیر. خود صحیح بخاری میں یہ حدیث 3 مقامات پر مذکور ہے مختلف مشائخ سے. یہاں امام بخاری کا شیخ احمد بن اشکاب عن محمد بن فضیل، اور کتاب الدعوات میں امام بخاری کا شیخ زہیر بن حرب عن محمد بن فضیل، اور کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری کا شیخ قتیبہ بن سعید عن محمد بن فضیل. صحیح مسلم میں بہت سے مشائخ سے یہ حدیث مذکور ہے، اور وہاں بھی ان چاروں مقامات پر تفرد ہے. تو یہ مطابقت اول اور آخر کے مابین یہ مطابقت. دوسری مطابقت باعتبار موضوع ہے. امام بخاری نے شروع میں اپنے پڑھنے والوں کو یا پڑھنے والیوں کو ایک ذہن دی، 2 چیزیں سامنے رکھی. باب بدل وحی، کہ یہ دین وحی. یہ دین آراء کا نام نہیں ہے، آراء الرجال کا، یا رجال کے ملفوظات کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین خالق کائنات کی وحی کا. اور وحی 2 چیزیں، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، قرآن اور حدیث. یہ 2 چیزیں وحی. قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع. بلکہ جو آیت کریمہ پیش کی انا اوحینا الیک، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی وحی کا ذکر کیا. اور نوح علیہ السلام کی وحی مطلوع نہیں تھی. وحی غیر مطلوع کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بھی ظاہر کرنا مقصود ہے. یہ دین وحی، معنی یہ ضروری ہے کہ تمہارا ہر عمل مطابق ہو اللہ تعالیٰ کی وحی، قرآن یا حدیث. یہ بات پلے سے باندھا، اور اس کو امام بخاری نے عملاً ثابت کیا. اول سے لے کر آخر تک یہ کتاب جو باب قائم کیا قرآن کی آیت سے یا نبی علیہ السلام کی حدیث سے استدلال کی. اور بعض اوقات استدلال اتنا باریک بینی پر ہوتا جو امام بخاری کی دقت نظر کو واضح کرتی، ان کی قوت اجتہاد کو واضح کرتی، ان کی فقہی بصیرت کو واضح کرتی. مثالوں کے ذریعے اس کو بڑا واضح کیا جا سکتا ہے، وقت نہیں ہے. تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی پہلی ایک ہدایت اور ایک تلقین اور ایک تربیت اور تعلیم، کہ یہ دین وحی ہے. قوم برادری کے اصول، باپ دادا کے اصول، اپنے پیر و مرشد کے اصول، اپنے خود ساختہ امام کے اصول دین میں قابل قبول نہیں ہے. وہ مسئلہ قابل قبول ہوگا تمہارا، وہ عمل قابل قبول ہوگا، وہ عقیدہ قابل قبول ہوگا جو مطابق ہو اللہ تعالیٰ کی وحی. اور دوسری جو ایک تربیت اور تلقین فرمائی وہ یہ کہ یہ دین اخلاص بھی.
انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. یہ دو جملے دونوں کلمہ انما حصر کے ساتھ. حصر کا معنی کلام اس میں بند ہے، یہی ہے اور کچھ نہیں. دو چیزیں، ایک تو سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر، اور کچھ نہیں. نیت اگر اچھی ہے، درست ہے، وہ عمل قابل قبول ہے. بس اگر نیت اچھی نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے. چاہے پہاڑ کی چوٹیاں لگا دو اپنے اعمال سے، عمل قابل قبول نہیں. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. یہ بھی کلمہ حصر ہے کہ انسان کو جو وہ نیت کرے گا وہ اس کو ملے گا. اچھی نیت تو اچھی جزا ہے، منفی نیت تو منفی جزا. یہ بات بھی انما کلمہ حصر کے ساتھ. تو آغاز کتاب میں یہ دو تنبیہیں کرتے ہیں. یہ دین وحی ہے. ہر عقیدہ اور عمل اس کی اساس وحی الہی کو بنا. اس کتاب کو پڑھو گے تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ ایک نہج تمہیں حاصل ہے، صحیح منہج. اور دوسرا یہ دین اخلاص، ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش، شہرت کی بھوک، ہوس شہرت کی، یہ قطعاً یہ چیزیں اگر موجود ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہوتی. یہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اخلاص نیت نہ ہو. اخلاص نیت کیا ہے؟ کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر بھی اللہ سے لے لے، کسی اور سے لے. دنیا کی واہ واہ نہیں، یہ دنیا کے چودھری وڈیرے نہیں، صرف اللہ سے. کسی کو دکھانا مقصود نہیں، صرف اللہ کو دکھانا مقصود. یہ دو چیزیں آغاز کتاب میں دی اور انہی پر کتاب کا اختتام ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے. یہ میزان کیوں قائم ہوگا؟ تمہارے اعمال کے معیار کو چیک کرنے کے لیے. اور معیار کیا ہے؟ وہی جو آغاز کتاب میں بتا دیا گیا کہ عمل اگر مطابق ہے وحی الہی کی، یہ پہلا معیار. اگر یہ موجود ہے تو میزان اس کو بھانپ لے گا، اس عمل کو تولے گا، بڑھا چڑھا کر تولے گا. سنت کی مطابقت اور اخلاص کی حفاظت، یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے میزان میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عمل کو ان دو چیزوں کے ساتھ پرکھے. اگر یہ موجود ہیں تو عمل قابل قبول. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، پہاڑ جیسے اعمال بخش دیتا ہے اس معیار کی موجودگی میں، اور ذرے جیسی نیکی کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے. بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر راضی ہو جاتا ہے. لیکن یہ دو چیزیں پیدا کر لو، ایک سنت کی اتباع کی حرص اور شوق، یہ عقیدہ بنا لو. اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرنا جب تک وہ اللہ کے حبیب سے ثابت ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اخلاص کی. ریاکاری ایک لعنت ہے، شیطان اندر گردش کر رہا ہے. پہلے آپ کو عمل سے روکے گا، اگر آپ باز نہ آئے تو اس عمل میں ریاکاری کا وار کرے گا. اس میں بہت سے بندے پھنس جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے نصب میزان کی وجہ. ہم اعمال کیوں تولیں گے؟ اسی درس کا اعادہ ہے جو شروع میں دیا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو اور سنت رسول کو قائم کرو، نافذ کرو. یہی عمل کا معیار. اللہ تعالیٰ نے جو میزان بنایا ہے اس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور یہ میزان دیکھے گا اس عمل میں اخلاص ہے یا نہیں، سنت رسول کی مطابقت ہے یا نہیں. یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اس عمل کا بڑا وزن ہوگا. اور یہ دونوں چیزیں معدوم ہیں، ایک ہے دوسری نہیں ہے، تو وہ عمل بھی بالکل وزن سے خالی، اجر سے خالی. رب سمین لا یذل عند اللہ جناح بعوضہ. قیامت کے دن بعض موٹے تازے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے اپنے اعمال کو لے کر. اللہ فرمائے گا انہیں ان کے اعمال سمیت ترازو میں ڈالیں، تولو ان کو.
جب تولا جائے گا تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، سب برباد بیکار۔ یا ان کے اعمال میں اخلاص نہیں تھا، یا اگر اخلاص تھا تو سنت کی مطابقت نہیں تھی، سنت کی مطابقت نہیں تھی۔ اور یہ وہ معیار ہے جو بہت بڑی بشارت ہم آج الحدیث کی، ہمارا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، شب و روز اللہ کے حبیب کی سنت پر، ہم بدعت سے متنفر اور سنت سے محبت کرنے والے، یہ معیار وہی لوگ پیدا کر سکیں گے، ثابت کر سکیں گے جن کا پیارے پیغمبر کی حدیث سے تعلق ہے۔ اور یہ بہت بڑا شرف بھی ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے۔ تو دیکھیں اتنا بھاری بھرکم انسان پہاڑ جیسے اعمال لے کر آیا، تولا گیا تو مچھر کے پر کے برابر وزن برآمد نہیں ہوا۔ یہ اخلاص نہیں تھا، یہ سنت کی اتباع نہیں تھی۔ تو یہ ہے نصب میزان کی وجہ۔ اعمال کیوں تولیں گے جبکہ گنتی ہو چکی، نیکیاں بدیاں سامنے آ چکی، وزن کیوں ہے؟ یہ آخری نقطہ ہے جو آخری مرحلہ حساب و کتاب کا۔ اس کے بعد 7 متصل پل صراط جہنم کی پشت پر وہ قائم ہے، اور یہاں سے قافلے روانہ ہوں گے، کامیاب ہو کر یا ناکام ہو کر پل صراط پر چڑھیں گے۔ جو لوگ یہاں ناکام ہیں وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے، اور جو لوگ یہاں کامیاب ہیں ان کی پھر کئی صورت۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عقیدہ اور عمل کی کثرت ہے، خزانے ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے کی طرح عبور کر جائیں گے، بجلی کی طرح عبور کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے۔ وہ عمل کی بنا پر، حسن عقیدہ کی بنا پر، ان کی کامیابی اخلاص اور اتباع سنت کی رہی نے منت، لیکن کثرت کے ساتھ عمل کی کثرت اور ایک جذبہ عمل کا، عقیدے کی صحت، پلک جھپکنے کی طرح عبور کر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یمر الناس علی قدر اعمالهم علی قدر نورهم، دونوں حدیثیں کہ پل صراط سے گزرنا بقدر نور ہوگا، یہ پل صراط سے گزرنا بقدر عمل ہوگا۔ مانا یہ نور جو ہے یہ عمل کرتا ہے۔ کچھ لوگ جن کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہو، جس کی برکت سے وہ بجلی کی طرح عبور کر جائیں۔ کچھ لوگوں میں کمی ہوگی، وہ گھوڑوں کی طرح، وہ آندھی کی رفتار کی طرح، وہ سمندر کی لہروں کی رفتار کی طرح، جیسے جیسے عمل میں تفاوت ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کبھی گریں گے، پڑیں گے، سنبھلیں گے، پھر اٹھیں گے۔ بڑے ان کے خوفناک منظر دنیا دیکھیں گے۔ بعد ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاؤں پھسل جائیں گے اور وہ گرتے گرتے ایک پاؤں سے لٹک جائیں گے پل صراط۔ سر ان کا نیچے ہے، پاؤں پل صراط میں الجھا ہوا پھنسا ہوا ہے، اسی کے سہارے کھڑے، پھر سمجھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ یعنی عمل کے تفاوت کی بنا پر یہ گزر ہوگا پل صراط سے۔ انہوں نے کوتاہیاں بھی کی، اللہ نے اگرچہ معاف کر دی، مگر پل صراط پر ان کوتاہیوں کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ کبھی پل صراط کی تیزی ان کو کاٹے گی، اور کبھی جہنم کے شعلے وہ ان کو جھلسائیں گے، اور ایک مدت مدیدہ کے بعد وہ اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے اور جنت کے مستحق ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے اور حساب و کتاب کے یہ مقامات ہیں۔ جب بندہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو ایک قنطرہ کا مرحلہ وہاں ہے، اور قنطرہ کا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں روک لے گا ان لوگوں کو جو ظالم تھے اور مظلوموں کو لائے گا۔ کسی کی زمین آپ نے ہتھیا لی، کسی کا قرض آپ نے دبا لیا، کسی کی غیبت آپ نے کر دی، کسی کو گالی ناحق آپ نے دے دی، کسی کو تھپڑ مار دیا۔ یہ معاملے ایسے نہیں کہ اس میں خاموشی اختیار کر لی جائے گی، نہیں، بلکہ یہ عدل کا دن ہے، مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا پورا دن ہے۔
اگر دنیا میں دو جانور بکریاں سینگ والی اور بغیر سینگ کے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا، اللہ تعالیٰ قیامت کی دونوں کو لائے گا، اس کے سینگ لے کر اس کو دے گا اور کہے گا کہ تو اس کو مار، جب تک چاہے مار۔ یہ مالک یوم الدین، یہ عدل کا دن، اللہ تعالیٰ کے انصاف کا دن۔ تو پھر ظالم اور مظلوم قنطرہ پر کھڑے ہوں گے اور وہاں بھی حساب و کتاب چلے گا۔ جو نیکیاں بچا کر لائے ہیں آپ، ہو سکتا ہے وہ تقسیم ہو جائے عدل کی فراہمی میں، کیونکہ قیامت کا جو عدل کا تصفیہ، جو اعمال کا تصفیہ، جرائم کا تصفیہ اور مظالم کا تصفیہ، وہ روپے پیسے سے نہیں ہو۔ میدان معاشر کی کرنسی روپے پیسے نہیں ہیں، درہم و دینار نہیں ہیں، بلکہ میدان معاشر کی کرنسی اعمال ہے۔ اگر ظالم ہے تو اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ مظلوم کو دے گا، پھر بھی اگر مظالم باقی ہیں تو اللہ مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا۔ جو اعمال صالحہ بچا کر لایا تھا، گناہ کے بوجھ تلے جہنم میں جائے۔ تو حساب و کتاب کے مراحل بڑے مہم، شریعت نے یہ تفصیلات دے کر ہر مرحلے کے قواعد بیان کر دیں۔ تو یہ مرحلہ جو بدن اعمال کا ہے، اس میں کامیابی کے دو قاعدے ہیں۔ اپنے سارے عمل اخلاص پر قائم کر لو، اور ہر عمل میں خوشبو ہو، رنگ ہو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ یہ دو قواعد ہیں مرحلہ میزان میں کامیابی۔ تو آج سے اخلاص کی حفاظت کرو، ریاکاری کی لعنت سے بچو، اسی کی تلقین آگے کرو، اور پھر سنت رسول ایک جذبے کے ساتھ، ایک بڑے نفیس ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو اپناؤ۔ یہ عزم کر دو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت کے بغیر کوئی عمل نہیں کرے، اور جب عمل ثابت ہو جائے سنت رسول تو اس کو اول سے لے کر آخر تک نافذ کر، پورا مکمل اللہ کے نبی کی سنت کو قائم کر۔ یہ جذبہ جو ہے یہ وہاں کامیابی کا باعث ہوگا۔ ویسے بھی ایک صحابی کا قول حافظ الحجر نے ذکر کیا کہ صاحب المیزان جبریل امین، جبریل امین۔ یہ بات اور بڑی مہیم پر خطرناک، اتنا بڑا استاد امین وحی، وہ اعمال کو چیک کرے، ترازو میں ڈالے، ایک ایک عمل کا حافظ ہے، بولنے والا نہیں، تو کتنی مشکل سے وہ اعمال ہمارے ترازو کا حصہ بنے۔ جب جبریل امین ان کو پرکھے اور پرکھ کر ترازو میں ڈالے، یہاں وہ بندے ان کی لمحہ فکری ہے جو بدعات کے مرتکب، اپنے ائمہ کے فتاوی اور اقوال کے پابند ہیں، برادری کے طور طریقے مانتے ہیں۔ جبریل ان میں سے کسی چیز کو نہیں جانتے اور نہیں مانتے، جو اللہ سے وحی لے کر آئے اسی کو جانتے۔ تو بڑا کڑا حساب ہے یہ مرحلہ میدان، بڑا کڑا ہے۔ تو یہ ہے مقصد ترازو کو قائم کر کر۔ امام بخاری رحمہ اللہ آیت کریمہ پیش کر حجت قائم کر دی معتزلہ پر، جو میزان کے منکر۔ دراصل یہ عقل پرست لوگ انتہائی گمراہی پر قائم، جن کے نزدیک یہ دین عقل، حتیٰ کہ کتاب و سنت کی بات بھی اگر عقل میں نہ آئے تو اس کا انکار کرتے، اس کو رد کرتے، پرلے درجے کی حماقت۔ انہوں نے دنیا میں موجود ہر چیز کی تقسیم کی تین قسمیں، ہر چیز یا تو جوہر یا عرض یا جسم۔ پھر خود ان کی تعریفیں کی، جوہر وہ ہے جو قائم پہ ذات ہے، عرض وہ جو قائم پہ ذات ہی نہ ہو سکے، اپنے سہارے کے لیے محتاج ہو، اور جسم وہ جو اس عرض کو سہارا دے دے، اس عرض کو سہارا دے کر اس کو قائم کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ عرض پر مقدم، جسے خلق ارواح کا انکار کیا، روحیں پہلے پیدا ہو گئی تو روحیں قائم کیسے ہوئی؟ وہ تو اجسام کی محتاج، لہذا خلق ارواح کے تمام نصوص کا انکار کر دیا۔ ارواح جو ہیں وہ اعراض ہیں اور ان کو سہارا دینے والے اجسام ہیں، اجسام کے بغیر ارواح کہاں قائم ہیں؟ سارے نصوص کا انکار کر دیا۔ اسی طرح اعراض
جب وہ قائم نہیں ہو سکتے ان کو تولیں گے کیسے؟ نماز کیسے تولی جائے گی؟ روزہ کیسے تولا جائے گا؟ حج کیسے تولا جائے گا؟ لہذا چونکہ بات عقل میں نہیں آ رہی، انکار کر دیا۔ حالانکہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب خبر دی ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کیوں کرتے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی دقت نظر کو داد دیجیے، انہوں نے کتاب توحید میں باب قائم کیا، باب قل هو القادر، قل هو القادر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس بات۔ جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، حالانکہ قدرت پر بے شمار آئے تھے، جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا وہ انتخاب بڑا عظیم الشان اور لاجواب۔ هو القادر جو ہے یہ جملہ حصر کا جملہ، هو مبتدا القادر خبر، یہ باتیں میں طالبات سے کر رہا ہوں۔ هو مبتدا قادر خبر، اور دونوں معرفہ ہیں، حالانکہ خبر نکرہ ہوتی یہ جملے کی ساخت، لیکن اگر دونوں جز معرفہ ہوں تو کلام میں ایک نیا فائدہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ حصر اور تاکید۔ هو القادر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ قادر ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں۔ حصر۔ اور امام بخاری کا فہم اور ان کی دقت نظر اس آیت کے معنی میں وہ حدیث لائیں بالکل اس آیت کے مطابق، دعائے استخارہ جس میں کیا الفاظ ہے؟ انک تقدر ولا اقدر، بالکل وہی هو القادر، کہ بے شک تو قادر ہے میں قادر نہیں۔ تنبیہ یہ کی ہے کہ اس باب میں داخل ہونے والوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو مانا، اور قدرت کاملہ کا معنی یہ ہے جو اس نے خبر دی وہ اس خبر کی تنفیذ پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ اس خالق اور مالک کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس مت کرو۔ اس باب کے ذریعے یہ تنبیہ کی، معتزلہ کو یہ باتیں سنائیں کہ تم ان امور میں عقل کو مقدم کر اللہ کی قدرت پر شک کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ایک میزان کی اہمیت تھی، اس اہمیت سے لوگوں کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کی۔ اہمیت کیا ہے کہ اس میزان کی تیاری کرو، بڑا یہ خوفناک مرحلہ، بڑا مہم مرحلہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان حلت الشفاعہ، جب اعمال تولے جائیں گے اور ساتھ ہی پولیس رات ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوگا، اللہ تعالیٰ شفاعت کو حلال کر دے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ مقام بڑا مشکل، شفاعت حلال ہو جائے گی ان مرحلوں میں، پھر شافعین شفاعت کریں گے اور اللہ پاک شفاعت قبول کرے گا۔ تو بجائے اس کے کہ منفی قسم کی مباحث میں الجھا جائے، امام مالک کے ایک شاگرد کے بعد خط آیا کوئی 20 میل دوری سے کسی گورنر کا کہ ایک مسئلے میں الجھے ہوئے، اس کو حل کر کے بڑی پریشانی، بڑی تشویش۔ وہ پڑھ کے خط ہنس دیا۔ سوال یہ تھا کہ یہ میزان کس دھات کا بنا ہوا، یہ اس کی پریشانی، کس دھات کا، سونے کا، چاندی کا، لوہے کا، لکڑی کا، کس دھات کا بنا ہوا؟ تو یہ اس کی کیا ضرورت؟ جب شریعت نے خبر نہیں دی تو اس پر خاموش ہو۔ جو اصل شریعت کا مقصد ہے اس کی تیاری، عمل کا معیار پیدا کرو، اس طرف توجہ نہیں۔ ورقوں کے ورقے باز کر کے میزان کے پلڑوں کا رخ کس طرف ہو، حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی خبر نہیں، لیکن وقت کا ضیاع، کوئی ان مسائل کی اہمیت نہیں۔ اصل اہمیت کیا ہے
نبی علیہ السلام کی حدیث کہ توزن حسنات و سیئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة خردل دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة خردل دخل النار. کتنی تشویشناک بات ہے. اللہ کے میزان میں گناہوں کو اور نیکیوں کو تولا جائے گا. جس بندے کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئیں ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جنتی تھی، اور جس شخص کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جنتی. کتنا باریک بینی پر یہ حساب، کتنی دقیق یہ نظر اور یہ وزن. ایک رائی کے دانے کے فرق کو بھی میزان ملحوظ رکھے گا، اور اس کو میزان عدل کہا ہے. اللہ تعالیٰ کا عدل. یا اللہ ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ. وہ بقول ایک پنجابی شاعر کے کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، اور فضل کرے تے بخشے جاون میں بھر کے منہ کالے. اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیجیے، اس کی توفیق ہمیں میسر رہے، دنیا میں عمل کی اور قیامت کے دن حساب و کتاب کی آسانی کی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کی دعا کیا کرتے تھے. یا اللہ میرا حساب آسان کر دے، مجھ سے آسان حساب دے. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما دینا، وہ فضل کا معاملہ جہاں تو پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ذرے کے برابر نیکی کو پہاڑ بنا کر 700 گنا عدد میں اس کو تبدیل کر کے قبول کر دیتا ہے. یا اللہ وہ فضل فرما دے جہاں تو گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ فضل فرما دے. بیچ کی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں. امام بخاری کی جو آخری حدیث ہے وہاں کیا استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا. سیدنا ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے یا دو جملے رحمان کو محبوب، بڑے پیارے ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں. جن دو جملوں کی شان، مقام اور عظمت ہے. اب جو چیز رحمان کو محبوب ہو اس سے ہم محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ ہمارے نزدیک بھی محبوب ہونی چاہیے، تب رحمان کی محبت ہمیں بھی حاصل ہے. یہ بندے میری محبت کے مقامات کو دیکھتے ہیں، ان مقامات کو اپنی زندگی میں داخل اور شامل کرتے ہیں. یہ دو جملے رحمان کو محبوب ہیں اور تم بھی محبوب بنا دو. حبیبتان للرحمن، رحمان کو یہ دونوں جملے محبوب. اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا اثبات. یہ فخر ہے ہم جماعت اہل حدیث کے لیے جن کا ان دو صفات پر کما حق و ایمان، کسی تعویل کے بغیر، کسی تحریف اور تعطیل کے بغیر اور کسی تشبیہ کے بغیر. اللہ تعالیٰ صفت محبت سے متصف ہے، اور اللہ رب العزت صفت رحمت سے، رحمان اس کا نام ہے، اور صفت رحمت اس کے نام کے ساتھ. ہر نام صفت کے ساتھ، ہر نام کا معنی اس کی صفت. رحمان ہے بالرحمہ، سمیع ہے بالسمع، بصیر ہے بالبصر، حی ہے بالحیات. حی نام ہے، حیات اس کی صفت. رحمان نام ہے، رحمہ اس کی صفت. کوئی نام صفت سے خالی نہیں. اسماء سے صفات لی جائیں، صفات سے اسماء نہیں لی جائیں، کیونکہ سارے نام توقیفی. اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی، اجتہادی نہیں. جو اس کی افعال ہیں یا صفات ہیں ان سے اسماء نہیں بنائے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی. لیکن ناموں سے صفات لی جائیں گی کیونکہ ہر نام معنی کے ساتھ. ہم جہمی اور معتزلہ کی روش پر نہیں ہیں. بعض تو ناموں کا انکار کرتے ہیں اور معتزلہ ناموں کو مانتے ہیں لیکن معنی سے خالی قرار دیتے ہیں. ہم ہر نام کو مانتے ہیں معنی کے ساتھ، اور معنی وہی ہے جو اس نام کو سن کر پہلا متبادل ذہن معنی ہے، کیونکہ یہ کلام عربی لغت میں ہے.
عربی لغت میں جو پہلا معنی ہوگا اسی کو قبول کیا. کسی اور معنی کی طرف جاؤ گے تو قرینہ صحیحہ چاہیے بغیر قرینے کے، ورنہ یہ بھی ایک اہل باطل کا ایک بت ہے تراشا ہوا. جہاں بات نہ بنے وہاں تعویل کرے اور معنی کو حقیقت سے پھیر کر مجاز کی طرف دے. بالکل قرینہ ہونا چاہیے بغیر قرینے، بس مذہب کا انتصاب، مذہب کا دفاع اور بس. نصوص کا حلیہ بگاڑا، مذہب برباد نہ ہو، مذہب پر آنچ نہ ہے. بہت بڑا مہلک ہے یہ، گھاٹے کا سودا ہے یہ، بربادی کا راستہ ہے یہ. ضلوا فاضلوا ہے، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ محبت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یعنی صفت رحمت سے متصف ہے. کما یلیق بذاتہ و بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے اس کے لائق ہے. محبت کرتا ہے، کیسے کرتا ہے یہ معلوم نہیں، جیسے اس کے لائق ہے. رحمت کرتا ہے، کیسے کرتا ہے جیسے اس کا لائق ہے. کیفیت معلوم نہیں، کیفیت اللہ کے سپرد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال کی. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے. جہمیہ نے مطلق انکار کیا، محبت کا بھی، رحمت کا بھی، رحمان کا بھی انکار کیا. معتزلہ محبت کو مانتے ہیں بغیر معنی، رحمان کو مانتے ہیں معنی سے خالی. اور اشاعرہ ماتریدی وہ مانتے ہیں تعویل کے ساتھ، اور تعویل ایسی کہ صفات کی حقیقت کو مسخ کر کے. اس لیے امام بغوی فرماتے ہیں در حقیقت یہ تعویلیں کرتے ہیں تو تعویل کی آڑ میں اپنے انکار کو چھپا. در حقیقت یہ منکر ہے اسماء و صفات، جہمیہ ان سے افضل، وہ کھلا منکر. یہ مانتے ہیں اور ماننے کے بعد منکر کرتے ہیں، تعویلوں کے آڑ میں اپنے انکار کو چھپاتے ہیں. ابن قیم نے یہ صراحت. اب صفت محبت حدیث سے ثابت ہے نہیں جناب، نہیں. تعویل کریں گے، محبت مخلوق بھی کرتی ہے، تشبیہ لازم آئے گی. رحمت مخلوق کے اندر بھی ہے، تشبیہ لازم آئے گی. اور محبت اور رحمت میں ایک انفعالیت ہے، تغیر، مزاج کا تغیر. غصے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، رحمت کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، محبت کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہ مان لیں خالق کائنات میں صفت غضب مان لیں، صفت رحمت مان لیں، صفت محبت مان لیں، تو اللہ تعالیٰ میں تغیر ماننا پڑے گا. وہ تغیر سے پاک ہے، ٹھیک ہے پاک ہے، لیکن تم ان صفات کے جو معنی مخلوق کے اندر ہیں وہ معنی خالق میں پیدا کر. تشبیہ تو ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کیسی؟ جیسی اس کے لائق. کیا اس کا محبت کرنا مخلوق جیسا ہے؟ نہیں. لیس کمثلہ شیء. تشبیہ کہا. اللہ پاک رحمت کی صفت سے متصف ہے. رحمت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق. کیا اس کا رحمت کرنا مخلوق جیسا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء. تشبیہ کہاں بن رہی ہے؟ یہ تمہاری بیمار عقلوں کی سوچ. اچھا، اب جب ان دو صفات کا ایک فاسد تعویل سے انکار کر دیا تو جو حدیث کا ایک مفاد اور مفہوم اور اجر جو ایک ثواب عظیم مذکور ہے وہ حاصل ہوگا. محروم ہو تم لوگ بدبختی اور شقاوت ہے. جب صفات کا انکار ہے، بوتی تعویل کا سہارا لے کر صفت کو مسخ کر دیا، وہ نہیں مانا، تو پھر آگے بات کیسے مرتب ہو؟ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن دیدار کا انکار کرے تو کیا اس کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا؟ تم تو منکر ہو، تم اس نعمت سے محروم. تو بحمداللہ یہ ایک تمیز ہم اہل الحدیث کا، اللہ تعالیٰ کے سارے نام، ساری صفات اور سارے افعال پر ہمارا ایمان ہے، کسی تشریح اور تعطیل کے بغیر اور کسی تعویل کے بغیر. یہ ایمان وہ ہے جو صحابہ کا تھا. صحابہ سے کبھی کسی نام کے بارے میں، کسی صفت کے بارے میں کوئی بات ثابت نہیں، نہ تعویل کی صورت میں، نہ تعطیل کی صورت میں، نہ تشبیہ کی صورت میں. بس سنا اور آمنا مصدق، یہ حقیقی ایمان.
اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا تعارف کرایا لیکن ناموں کی کیفیت بیان نہیں کی. جو بتایا اس پر ایمان ہے، جو بیان نہیں کیا وہ اللہ کے ساتھ، اس پر کوئی بحث نہیں، خاموش. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. اور جو عقیدہ ان نصوص کے ساتھ ہم اپنائیں گے تو وہی لوگ اس کا اجر پائیں گے جو صحیح عقیدے پر قائم ہیں. جب تمہیں صفت محبت میں تشویش ہے، صفت رحمت میں تشویش ہے، تو اگلی بات ہماری کیسے پوری ہوگی؟ تو یہ دو کلمے رحمان کو محبوب ہے اور تم مانتے ہی نہیں تو اجر کیسے ملے؟ تو یہ ہمارا تمیز ہے. اور خفیفتان علی اللسان، یہ دو جملے زبان پر ہلکے. یہاں دو اشارے، ایک یہ کہ ہلکا عمل ہے تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ ایک عمل آسان تمہیں دیا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور کثرت سے یہ کلمات پڑھو. دوسرا یہ جب کلمے ہلکے ہیں، ان کو ادا کرنا آسان ہے تو بچوں کی زبان ہلکی ہوتی ہے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ، مشکل الفاظ اس کی زبان پر بھاری ہوں گے، آسان الفاظ وہ ادا کر لے گا اور ان کلمات کو آسان کہا گیا. تو بچوں کی تعلیم کا آغاز ان کلمات سے، اس کی ننھی سی زبان، ہلکی سی زبان پر یہ ہلکے کلمات آسانی سے آ جائیں. پھر کیا ہوگا؟ عظیم الشان توحید سے اس کے تعلیم اور اس کے مشن کا آغاز، بڑے بابرکت کلمات. اور تیسری صفت کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے اللہ کے میزان میں بھاری ہوں، اللہ کے میزان میں بھاری ہوں. یا امام بخاری کے دو حصے دلال، فی المیزان سے میزان کا اثبات معتدلہ پر حجت، اور ثقیلتان سے وزن کا اثبات. جب یہ دو کلمے بھاری ہوں گے معنی تولے جائیں گے، تولے جانے کا معنی وزن ہوگا میزان میں. تو فی المیزان سے میزان کا اثبات ہے اور ثقیلتان سے وزن کا اثبات. یہ دو کلمے اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ آدھا میزان، صرف سبحان اللہ. اور یہ دو جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کو یاد کر لو، پڑھو، لیکن معنی کے فہم کے ساتھ. یہ سبحان اللہ جو ہے یہ کلمہ تنزیہ، وبحمدہ ہی کلمہ اثبات. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی کر، جو بھی عیب ہو سکتا اللہ اس سے پاک، ہر عیب کی نفی. وبحمدہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کمال کو ثابت کر. وبحمدہ ہی میں توحید اثبات ہے، سبحان اللہ میں توحید نفی، توحید تنزیہ. اور یہ مکمل توحید، پوری توحید 2 ارکان پر قائم ہے، رکن نفی، رکن اثبات، پوری توحید. اور یہاں ان شریعت کی سماعت ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کلمات کو تولے گا، جس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو اثبات ہے آپ کا عمل ہے وہ تو تولا ہی جائے گا، لیکن اسی شد و مد سے جو آپ نفی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اسے بھی تولا جائے گا. میں اس کو اور واضح کرتا ہوں. ایک ہے توحید پر آپ کا عمل، آپ کا قیام کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرنا، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، اللہ کے لیے، یہ سب تولا جائے گا. یہ سارے کام آپ اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے دل میں اسی قوت کے ساتھ شرک کی نفرت ہے، اس نفرت کو بھی تولا جائے گا. یہ شریعت کی فرق ہے. جو آپ کا اثباتی عمل ہے وہ تو تولا جائے گا، لیکن جو نفی جس قوت کے ساتھ ہوگی، شد و مد کے ساتھ ہوگی، شرک کی نفی ہوگی، مشرکین کی نفرت اور مذمت ہوگی، اس کو بھی اسی قوت کے ساتھ تولا جائے گا. اس بات کو بھی تولا جائے گا، نفی کو بھی تولا جائے گا. لا الہ الا اللہ جیسے الا اللہ کو تولا جائے گا، لا الہ کو بھی تولا جائے گا. الا اللہ میں اس بات ہے، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، اس عقیدے کو تولا جائے گا. لا الہ پہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں، سارے معبود باطل ہیں. آپ کے اس انکار کو، اس نفی کو بھی تولا جائے گا. دونوں چیزیں مل کر اس میزان کو وزنی اور بوجھل بنائیں. یہ شریعت کی برکت اور سبحان.
تو اس معنی کے استحضار کے ساتھ احضار کے ساتھ آپ یہ کلمات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی اس کا شریک نہیں، ہر نقص سے وہ پاک ہے، وَبِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ، وہ حمد کا مستحق ہے، ساری حمد، کیونکہ سارا کمال اسی کی، جتنے اس کے نام، جتنے اس کی صفات افعال، وہ سارے کمال درجے کے ہیں، اور کمال ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ مطلقاً کمال درجے کی حمد کا مستحق ہے، جیسے ان ناموں میں صفات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد میں کوئی شریک نہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ پڑھو تو یہ نیکی بہت بھاری ہو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بخل بخل لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں کیا کہنا ان کا اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گی، ایک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات، اور 5واں کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جائے بچپن میں اور وہ صبر کرے، اللہ اس کے صبر کی حفاظت کرے گا، جب کل قیامت قائم ہوگی اللہ اس کے صبر کو لائے گا، اس کو بھی تولے گا اور بڑا بھاری ہوگا۔ بنا توحید یہ بڑی اہمیت اور عظمت، یہ کلمات توحید اللہ ان کو تولے گا اور بے پناہ ان کا وزن ہے۔ تو ان سارے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نصب العین کا تعین کیجیے، اور پھر جو ایک قوت ہمارے سامنے آئی عمل کی اس بات اور نفی کی صورت میں، اسے پوری طاقت اور شد و مت سے ادا کیجیے، پھر قیامت کا اجر بے تحاشا ہو، اور یہ میزان بڑا بوجھل ہو، اور میزان کے فیصلے حتمی اور قطعی۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، ہے نا بلا تمہید بات۔ میزان اگر بھاری ہے نیکیوں کے ساتھ تو پسندیدہ زندگی عیشت راضیہ، بڑی پسندیدہ، جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا۔ یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا، اب تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور کبھی مرنا نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا، تم نے ہمیشہ جوان رہنا ہے اور کبھی بوڑھا نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ تَنْعَمُوا فَلَا تَيْأَسُوا، تم نے ہمیشہ نعمتوں میں پروردہ رہنا ہے، نعمتوں میں گرے رہنا ہے، نعمتیں بڑھتی جائیں گی، ان کا حسن بڑھتا جائے گا، لذت ہمیشہ بڑھتی جائے گی اور کبھی تمہیں مایوسی نہیں آئے گی۔ عیشت راضیہ، اور جس کی نیکیاں ہلکی پڑ گئی، گناہ بھاری پڑ گئے، وہ حاویہ میں جائے گا۔ حاویہ کیا ہے؟ جہنم کی دہتی آگ۔ دونوں باتیں بلا تمہید، کسی مقدمے کے بغیر۔ نامہ اعمال بھاری ہو گیا کامیاب، ہلکا پڑ گیا ناکام، تو اس کی تیاری ہو، عمل کی کثرت بھی ہو، عمل کا معیار بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان دینی اداروں کو قائم رکھے جہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری اور قائم ہے۔ اللہ ہمارے اساتذوں کو عمر دراز عطا فرمائے، طلبہ اور طالبات کو عمر دراز عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے منتظمین کو، علماء کو محفوظ رکھے ہر شر سے اور نظر بد سے، تاکہ ادارے قائم رہیں، چراغ جلتے رہیں، روشنی پھیلتی رہے، اور زمانے سے جہل اور شرک و بدعت کا جو ایک تاریکی ہے وہ ختم ہوتی رہے اور علم کا نور پھیلتا جائے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جو ان اداروں کے معاونین ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً یہ تعاون بڑا عظیم الشان ہے۔ میں ان سے یہ کہتا جاؤں گا کہ آپ کی جو بھی نیکیاں ہیں ان سب سے بڑی نیکی آپ کا دینی مدارس کو تعاون دینا ہے، سب سے بڑی، کیونکہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ آپ اگر خرچ کرتے ہیں، اس سال 4 طالبات فارغ ہو رہی ہیں تو یہ کام یا رکا نہیں، یہ طالبات آگے کام کریں گے، اللہ ان کے ذریعے ہو سکتا ہے سینکڑوں طالبات کو ہدایت دے دے، ان کو علمی زیور سے آراستہ کر دے، آگے وہ سینکڑوں طالبات ہزاروں کو کریں، ہزاروں جو ہیں وہ لاکھوں کو کریں، تو قیامت تک یہ نیکی چلتی رہے گی۔ نبی علیہ السلام کے جیسے کچھ لوگ قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، ہڈیاں گل جاتی ہیں، جسم مٹی بن جاتا ہے، مگر ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے، رکتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے من ترک علما، اپنے پیچھے علم چھوڑ، علم چھوڑنا اسی صورت میں آپ کا تعاون ہے، آپ نے بے پناہ تعاون دیا، علم چھوڑ کر یقیناً یہ بڑی قابل قدر نیکی ہے۔ اللہ پاک سب کو زندگی، صحت اور سلامتی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
شیخ صاحب تھوڑا بات بولو اس کے بعد یہ گائے اور بھینس کے حصے میں عقیقہ نہیں ہو سکتا، یہ پورا جانور آپ کو ذبح کرنا پڑے گا. بکری یا بکرا مسنون ہے، بکری بکرا میسر نہ ہو تو گائے یا بھینس آپ ذبح کر سکتے ہیں، مگر ایک پورا جانور، پوری ایک جان آپ ذبح کریں گے. حصے کی شراکت ثابت نہیں اللہ ہوگا. یہ وحدت الوجود کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو یہ ایک بڑا ہی گندا نظریہ حیات ہے صوفیوں. ہمارے تصوف کے 4 جو ہیں وہ سلسلے ہیں. بلاد عرب میں بھی 4 سلسلے ہیں جہاں پر نقش بندی، سہروردی، چشتی اور قادری کے نام سے، اور بلاد عرب میں رفاعی ہے، حسینی ہے اور شاذلی وغیرہ. تو یہ تصوف کے سلسلے ہیں اور ان میں یہ ایک بدترین روش اور عقیدہ موجود ہے وحدت الوجود. یعنی کائنات کا ایک ہی وجود، خالق اور مخلوق ایک ہی، 2 وجود نہیں ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں داخل ہو جاتے ہیں، حلولی عقیدہ. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات کے ساتھ. یہ تمام جو نظریات بالکل باطل اور فاسد ہے. اللہ تعالیٰ عرش و مستوی ہے اور پوری کائنات کا خبر گیر ہے. اس کی نظر، اس کا سمع، بصر، ہر شے، ہر بات کو سنتا ہے، ہر شے کو دیکھتا ہے، اور کوئی چیز اس کے سمع اور بصر سے، اس کے علم سے اوجھل نہیں ہے. عرش و مستوی، یہ کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ ایک مقام پر پہنچ کے اس کا علم حاصل. یہ تو آپ بھی کر سکتے اور میں بھی کر سکتا. جب تک میں یہاں نہیں تھا مجھے معلوم نہیں تھا چوک اعظم کیسے. اب یہاں آ گئے، سڑک بھی دیکھی، چوک بھی دیکھا، آپ کا ادارہ بھی دیکھا، تو دیکھ کر تو بتا سکتا ہوں کہ کیسا شہر ہے، ادارہ کیسا ہے، چوک کیسا ہے، بتا سکتا ہوں دیکھ کر. اگر یہ کام اللہ نے بھی کرنا ہے کہ دیکھ کر ایک جگہ موجود ہو کر اس کا علم لینا ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں. کمال یہی ہے کہ عرش پہ مستوی ہے جو کتنے سالوں کی بلندی پہ، زمین سے آسمان تک 500 سال، آسمان کا موٹاپا 500 سال، پھر پہلے آسمان دوسرے آسمان تک 500 سال، اس طرح 7 آسمان، اوپر بحر وہ بھی 500 سال، اوپر کرسی وہ بھی 500 سال، اوپر اللہ کا عرش وہ بھی 500 سال. عرش پہ مستوی ہے، اتنے فاصلے سے کوئی دنیا کی شے اس سے مخفی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ بذات ہی اپنے عرش پر ہے، وبصفاتہ وبعلمہ وقدرتہ وإحاطتہ وسمعہ وبصرہ، ہر جگہ اس کی نظر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کا فہم عطا فرما دے، اور جو باطل عقائد ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. بارک اللہ.